अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 65 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 65 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत अलैहिम क़ालू या आबाना मा नबग़ी हाज़िहि बिज़ाअतुना रुद्दत अलैना व नमीरु अहलना व नहफ़ुज़ु अख़ाना व नज़दादुल कैल बईर ज़ालिका कैलुन यसीर। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि वो अपने बाप को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस बात पे कायल कर रहे हैं कि भाई को भेजें वरना हमें गल्ला नहीं मिलेगा और हम उसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे, हम अमीन हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात को भी दोहराया कि मैं कैसे एतबार करूं, और फिर साथ ही बताया कि कोई इंसान किसी की क्या हिफाजत कर सकता है, ये तो मेरे रब के ज़िम्मे है। मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है और वो बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, रहम करने वाला है अपने बंदों पे। वही बात आगे चल रही है। वलम्मा फ़तहू, बस जब उन 10 भाइयों ने जो वो गला लाए थे उसको खोला, मताअहुम, अपने सामान को खोला, उन्होंने अपने उस सामान को, उस गले को संभालने के लिए, वजदू, पाया उन्होंने, बिज़ाअतहुम, उसके अंदर अपने सरमाए को। जब उन्होंने सामान खोला, बोरियां खोली, जो भी उस वक़्त थे बोरे, उनको खोला तो उन्होंने अपने वो जो पूंजी थी, जो सरमाया था, जो लेके गए थे गला लेने के लिए, वो भी उसके अंदर पाया। रुद्दुत अलैहिम, वो भी कहते हैं उनकी तरफ फेर दी गई, यानी वो भी उनको वापस कर दी गई। गला भी दे दिया गया पूरा पूरा, जो घर बैठे हुए बाप और भाई थे उनके हिस्से का भी, और वो सामान भी, और वो पूंजी भी, और वो दौलत भी, वो पैसे भी उनको, और वो चीज़ें भी वापस कर दी, उनकी तरफ लौटा दी। नमीरू, उन्होंने कहा कि हम फिर अनाज लाएंगे, फिर लौटेंगे अनाज लाने के लिए। अहलना, अपने घर वालों के लिए, हम फिर अनाज लाएंगे अपने घर वालों के लिए, गला लाएंगे। व नअफ़ुज़ु अख़ाना, और ए अब्बाजान हम अपने इस भाई की खूब हिफाजत करेंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे, निगहबानी करेंगे। व नज़दादुल कैल बईर, और हम अपने भाई के हिस्से का और ज़्यादा लाएंगे एक ऊँट का गला, यानी एक पैमाना जो उन्होंने एक ख़ानदान के लिए मुकर्रर किया है, वो हम एक ऊँट का बईर, ऊँट का गला और ज़्यादा लाएंगे। ज़ालिका कैलुन यसीर, और कहा कि ये हमारे लिए बहुत आसान है, यानी हम भाई को लेके जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा, ये दोबारा एक ऊँट का गला ज़्यादा लेना। और दूसरे उलमा ने इसके मानी ये किए हैं, ज़ालिका कैलुन यसीर, कि ये तो गला कम पड़ जाता है, जब और ज़्यादा हमें मिल जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये गला और सामान लाना हमारे लिए आसान भी है, और ये जो गला है हमारे पास है ये कम है, अगर भाई का हिस्सा हमें न मिला तो हमें ज़्यादा गला मिल जाएगा। काला, कहा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, लन उरसिलहु माअकुम, मैं हरगिज़ नहीं भेजूँगा तुम्हारे साथ, हत्ता युतूनी मौसिकम मिनल्लाह, यहाँ तक कि आप सब भाई, तो तू ना दो मुझको, मौसिकम मिनल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह को हाज़िर करके, अहद करके, हलफ दो मुझे, कसम दो, वादा करो मेरे साथ पक्का, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के। ला तहतुन्ननी, ला तहतुन्ननी, कि ज़रूर वापस लेके आओगे, ज़रूर लेके आओगे इसको मेरे पास, भी इसको यानी बिन्यामीन को, इल्ला अन युहाता बिकुम, हाँ अगर तुम सारे घेरे जाओ, जब तुम ही बेबस हो जाओ, सारे के सारे कहीं पे किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम वापस आ जाओ जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वक़्त हुआ था और ये मेरा बेटा उधर ही रह जाए, ऐसा नहीं हो। सारे के सारे अगर घेरे जाओ किसी जगह पे, कहीं पे मगलूब हो जाओ, बेबस हो जाओ, फिर ठीक है, वरना लाना है। फलम्मा आतौहू, तो बस जब दिया उनको, मोसिकहुम, उनका वादा, पर उन सब भाइयों ने उनको वादा दिया अपने बाप को। काल अल्लाह, कहा उन्होंने, अल्लाह की कसम, अला मा नकूल वकील, इस चीज़ के कहते हैं कि हम इसके कारसाज और मददगार और ज़ामिन हैं। उन्होंने अल्लाह की कसम खा के की
کہ ہم ہر صورت میں اس کے کارساز، اس کے مددگار، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ سارے کے سارے کے اوپر ہم بھی اور ہمارے سب کے اوپر خدا ہمارا ضامن ہے، خدا ہمارا وکیل ہے، خدا ہے، خدا ہمیں نظر بد سے بچائے، فساد کے خدشے سے بچائے، ہر چیز سے بچائے۔ وقالا، اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو سنو، لا تدخلوا من باب واحدم وادخلوا من ابواب متفرق۔ ایک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اس زمانے میں شہر میں دروازے ہوتے تھے فصیلیں، جیسے آج ہم لاہور میں بھی اور کئی شہروں میں دیکھتے ہیں وہ دروازے ہوتے ہیں شہر کی حفاظت کے لیے، اسی طرح شاید وہاں بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، سب نے تقسیم ہو کے کہ 11 بھائی کڑیل جوان، ایک نبی کی اولاد، اور تھے تو ایمان والے گناہگار ہی تھے نا، تو وہ خوبصورت نوجوان جو ہیں وہ ایک جگہ سے اگر داخل ہوں گے تو ان کو نظر بد بھی لگ سکتی ہے، اور کوئی ان کو فسادی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شاید یہاں پہ کسی بری نیت سے آئے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا اور نصیحت کی ان کو کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ وَمَا أُغْنِ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ، یہ بات ہے، یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تمہاری اللہ کے مقابلے میں، تقدیر کے مقابلے میں بے بس ہوں اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ نے مجھے سمجھ، صلاحیت، عقل دی ہے اس کے مطابق میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو جو سمجھ ہو وہ احتیاطی تدابیر انسان کو ساری اختیار ضرور کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ نتیجہ جو ہے وہ رب پہ چھوڑنا چاہیے۔ یعنی تقدیر الہی کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، وہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، جو مرضی انسان کر لے۔ ان الحکم الا للہ، حکم، فیصلے صرف اور صرف میرے رب کے ہیں۔ یہ نبیوں کا ایمان ہے، یہ ایمان والوں کا ایمان ہے کہ فیصلے اور حکم جو الٹیمیٹ فیصلے ہیں، ڈیسیژن ہے، وہ میرے رب کے ہیں۔ ہم جو مرضی ہے کر لیں، جو مرضی احتیاط کر لیں، جو مرضی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ علیہ توکل، تو اور اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اپنے رب پہ بھروسہ اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ، اور اسی اللہ کے اوپر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی بھروسہ کرنے والے ہیں، وہ صرف اور صرف اس ذات پر بھروسہ کریں۔ یعنی ظاہری اسباب پورے کے پورے استعمال کر کے اس کے بعد، یا اللہ میرے ذمے جو کچھ تھا، میری سمجھ میں جو کچھ تھا میں نے وہ کر لیا، اس کے بعد میں بے بس ہوں، ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ تو اس لیے چاہیے ہر بھروسہ کرنے والوں کو، ہر توکل کرنے والوں کو کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھے، اپنے رب پہ توکل کرے، سب کچھ، سارے بھروسہ اسی کے ہی ہے، ساری کی ساری جو نتائج ہیں اسی کے پاس ہے۔ اور جو انسان نتائج اپنے رب پہ چھوڑتا ہوتا ہے، وہ جو بھی نتائج نکلے، ظاہراً مخالفت میں بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن وہ انسان کے حق میں ہوتے ہیں، آگے ان کے اندر جو حکمت ہے وہ آنے والے وقت کی ہمیں تو سمجھ نہیں ہوتی۔ فلما داخلوا، تو پس جب وہ داخل ہوئے، من حیث امر ابوہم، اسی طریقے سے جیسے ان کے والد نے حکم کیا تھا، یعنی وہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے، اپنے باپ کی حکم کو مانتے ہوئے وہ متفرق دروازوں سے داخل ہوئے شہر مصر میں، اور جیسے ان کے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ وما کان یغنی عنہم من اللہ، اور نہیں تھا یعقوب علیہ السلام کہ ان کو کفایت کرتے اور روک سکتے اس چیز سے جو اللہ کی طرف سے ہونی ہے، من شیء، کچھ بھی جو اللہ کا حکم ہے اس سے یعقوب علیہ السلام یا کوئی بھی دوسرا انسان اس سے نہیں روک سکتا۔ یعنی باپ نے ان سے جو کہا تھا وہ تدبیر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے بھی خود کہہ دیا تھا کہ علیہ توکل، تو میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی ہمارا ایمان بنا رہے ہیں، یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی انسان کی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، خواہ وہ یعقوب علیہ السلام کی ہو یا جس مرضی انسان کی ہو۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، ہاں یعقوب علیہ السلام کی یہ دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی، جو ہونا تھا وہ ہو کے رہنا ہے، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کی نصیحت پہ عمل کیا، ان کے حکم کو مانا اور انہوں نے ان کی مرضی کو پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَهُ، اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعقوب علیہ السلام لذو علم، وہ صاحب علم تھے، لما علمنہ، جو علم ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو نبی ہونے کے ناطے علم عطا کیا اور یوں وہ صاحب علم تھے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے
کہ جو اس علم سے دور ہے، وہ اس علم کو نہیں جانتی کہ اللہ نے جو نبیوں کو علم عطا کیا اور نبی نے جو لوگوں کو دیا، جو ان پہ صحائف اور کتابیں اتری، اکثریت انسانوں کی اس سے دور ہے۔ یعنی صاحب علم انسان کے اللہ پاک جو تعریف فرما رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ وہ دنیاوی اسباب ضرور اختیار کرتا ہے مگر نتیجہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہے، نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ صاحب علم کو اپنے اس علم پر یہ یقین ہوتا ہے کہ حکم الہی کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، اور حکم الہی کے سامنے کسی کی تدبیر کوئی کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ صاحب علم کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، جو تقدیر میں لکھے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور صاحب علم تھے، لیکن اکثریت لوگوں کے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علم سے دور دور ہی رہتی ہے، اس کو یہ یقین نہیں حاصل ہوتا اور وہ اسباب کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ اسباب پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں بس یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا کامل کام ہو گیا۔ نہیں، کامل یا انسان کی کاملیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی کاملیت آگے ہے، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگا اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔